بشارتیں نفرتیں پیدا نہ کریں. ہم اپنے ملک کی اتنی برائی بیان کرتے ہیں نا کوئی حد نہیں. کیوں برائی بیان کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں اعلیٰ ترین فوج ہماری ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ملک دیا ہے ایٹمی طاقت ہے. کوئی اسلامی ملک وہ ایٹمی طاقت نہیں ہے. تو یہ تھوڑے 57 ملکوں کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس کون سی چیز ہے جو نہیں ہے. پوری دنیا کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا نہری نظام ہمارا ہے. اونچی اونچی چوٹیاں جو پوری دنیا میں ہیں ہماری ہیں. K2 اس کو دیکھ لیں، فلانے کو دیکھ لو. آپ دیکھ لیں ہمارے ملک سے جو ہے اس سال، یعنی آپ اور پچھلے چھوڑ دو، 24 میں 2024 کے اندر جو ہے نا 15 کنووں سے زیادہ گیس کے نکلے ہیں. یہ کم ہے. ایک کنویں پہ کتنی مدت لگتی ہے، کتنی گیس آتی ہے. اگر یہ گیس نکلے گی تو ہم باہر سے نہیں منگائیں گے، کم منگائیں گے، ہمارا فائدہ ہے. پیٹرول نکل رہا ہے، مٹی کا تیل نکل رہا ہے، ایسے فوارے جیسے ہوتے. وہ ٹھیک ہے کہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہم اپنے ملک کی برائی بیان نہ کریں. ہمارے ملک سے جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ کم از کم اپنے ملک کے، اپنے بچوں کے، اپنے بھائیوں کی، اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہیں. اربوں خربوں روپے جاتے ہیں ملک میں الحمدللہ، ایک مہینے میں جاتے ہیں. یہ نہیں ہے. ہمارے بچے کیا ٹاٹوں پہ بیٹھتے تھے، آج الحمدللہ اعلیٰ ترین اس میں پڑھتے ہیں. 1-2 یونیورسٹیاں ہوتی تھی، آج جو ہے 200 یونیورسٹیاں ہیں. کہاں ہمیں سہولتیں موجود تھیں. ابھی ہم جو ہے یہ فلانا جو ہے کیمبرج نظام ہے اور یہ آکسفورڈ کا ہے، یہ بچے پڑھ رہے ہیں. کم از کم ہم نے اس کو ایک اعلیٰ تعلیم سمجھا ہے تو ہم تو ان کے برابر ہو گئے. ان کے بچے ہم سے زیادہ پڑھے لکھے نہیں. اس لحاظ سے ہمارے بچے ساتھ دین بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. ہم کسی سے اللہ کا شکر ہر وقت ادا کریں. فریادی میں یہ ہو گئے، یہ ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. کیا تباہ ہو گئے؟ شکر ہے. ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو جیسے نبی نے فرمایا ہے، تو ہم بہتوں سے اچھے ہیں. آج جو ہے ہمارے گھروں کے اندر جو چیزیں ہمارے والدین نے نہیں دیکھی. اے سی لگا ہے، ہر کمرے میں لگے ہوئے ہیں. بیٹے کی جدا گاڑی، والد کی جدا گاڑی، بھائی کی جدا گاڑی، بیوی کی جدا گاڑی. یہ تھوڑی ہے. شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ. کہتے جی مہنگائی ہو گئی ہے. جی مہنگائی ہو گئی. مزدور نے قیمت بڑھا دی، میسن نے بڑھا دی، ڈاکٹر نے بڑھا دی، انجینئر نے بڑھا دی، مولوی صاحب کی تنخواہ میں اضافہ ہو گئی. تو وہ بڑھتا ہے، ساتھ ساتھ جاتا ہے. اس لیے ہر وقت شکر ادا کریں. گھر میں آؤ شکر ادا کرو الحمدللہ. ہم یہ نہیں جی وہ یہ نہ یہ وہ نہیں، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. میں جب آیا، ٹھیک ہے پاکستان میں بھی میں نے گاڑی واڑی یہ چلاتا تھا، لیکن جب یہاں آیا تو نیا نیا آ گیا. یعنی مجھے اتنی ضرورت نہیں تھی الحمدللہ پیسوں کی. وہ پہلے ہی مجھے کسی نے کہا پہلی تنخواہ پہ کہ آپ کو ضرورت ہے. میں نے کہا نہیں. تو کہتے مجھے ضرورت ہے. اس نے لے لی، میں نے دے دی. پھر آہستہ گاڑی میں نے لے لی، میں نے ٹریننگ حاصل کی. پھر آہستہ آہستہ ایک گاڑی، دوسری گاڑی، یہ بدلی، وہ بدلی، 100 گاڑی. جب کبھی زندگی میں نام ہی نہیں سنے تھے وہ سارے. الحمدللہ کہنا چاہیے. بس ہم یار یہ تو پرانی ہے، وہ تو ماڈل ہے. ٹھیک ہے آپ لے لیں، لیکن فریادی نہ بنو. فریاد کرو اللہ کے سامنے، اے اللہ مجھے سب کچھ دے. ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنی پہچان. بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. یہ سنیں، یہ بہت غلط بات ہے. کیا ہے یار، اتنے 40 لاکھ آدمی حج و عمرے پہ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے دعاؤں سے. اگر دعاؤں سے نہ ہوتا، میرے نبی اپنی پیشانی کو رگڑتے تھے، آنسو بہاتے تھے. جب وہ آنسو بہاتے تھے تو آسمان سے فرشتے انسانوں کی صورتوں میں آتے. ہم تو اپنی پیشانی رگڑتے ہی نہیں ہیں، ہم آنسو بہاتے ہی نہیں ہیں. ہم ایسے دعا کرتے ہیں اللہ میرے
کبھی داڑھی کھو جاتے ہیں، کبھی کان، کبھی کہ یہ کیا ہے؟ دعا تو یہ ہے کہ آپ اپنی سینے کے پر ہاتھ لے جائیں اور ایک سائل کی طرح بن جائے، پھر دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ لیکن ایک آدمی نے کہا کہ میں اندھا ہوں تو بات، اور دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں قبول ہی نہیں، اندھا ہی۔ اس نے کہا اگر کل تک آنکھیں نہ ہوئی نا تو آپ کے سر کو اڑا دوں گا۔ اب آنکھوں کے بجائے وہ سر کی فکر میں لگ گیا اور ایسے عاجزی سے دعا مانگی کہ اللہ نے روشنی کر دی۔ اللہ سنتے ہیں، ہم سناتے نہیں ہیں۔ بس یہ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے دعاؤں سے، کیا ہوتا ہے دعاؤں سے ہوتا ہے۔ ہم صحیح دعا نہیں مانگتے، ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں۔ اگر دعاؤں سے نہ ہوتا تو قرآن میں انبیاء کی دعائیں نہ آتی۔ اگر دعاؤں سے نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے بارے میں نہ بتایا۔ آپ سونے کی دعا ہے، جاگنے کی دعا ہے، مسجد کی دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے، بیت الخلاء کی دعا ہے، کھانے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، سواری کی دعا ہے، سواری کے بعد کی دعا ہے، آئینے کی دعا ہے۔ کہتے دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں میری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں حرام کھاتا ہوں، حرام پیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے دعا قبول ہو؟ آپ کا کھانا حرام ہے، آپ کا پینا حرام ہے، آپ کا لباس حرام ہے۔ ہم حلال کھائیں، تھوڑا کھائیں لیکن حلال کھائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اتنا کہ حد ہی نہیں ہے۔ کہتے جی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ دعاؤں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم جیسے گناہ گار چھوڑے، شیطان کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ شیطان نے نہیں کہا تھا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ۔ اللہ ضرور فرمایا کہ جاؤ زندہ، قیامت تک ابھی زندہ ہے، شیطان موجود ہے۔ کب سے آدم علیہ السلام کو ورغلایا تھا، انسان تو ختم ہوتے گئے اور شیطان کو نہیں۔ یعنی شیطان اللہ کے دین کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، انسانوں کا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹائم دے دو۔ بے نیاز ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں، کوئی کافر بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، مشرک بنتا ہے، منافق بن جاؤ، مجھے کوئی ضرورت آپ نہیں، آپ کو ضرورت ہے میری، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا مطلب کہ اللہ کو ضرورت ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اسلامی جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دنیا تو صبر کی چیز ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو جنت تو نہیں ہے نا۔ مثلا آپ کو کوئی تکلیف پہنچا، آرام سے کہہ دو یار یہ دنیا ہے، جنت تو ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں غم نہیں ہوگا، جنت وہ جگہ ہے جہاں ملال نہیں ہوگا، جنت وہ جگہ ہے جہاں مایوسی نہیں ہوگی۔ کوئی نہیں کہے گا یہ نہیں ہے یار، یہ کیا ہے، یہ کہاں آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ جنت ادنا درجے جنتی کو بھی ملے گی تو وہ ایسے ہوگی، کیسے ہوگی کہ وہ کہے گا کہ سب سے بہترین جگہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس پہ بھی خفا نہیں کریں گے۔ دیکھیں نا، ہر ایک کے درجے ہوں گے، کسی نے زیادہ اچھا عمل کیا وہ اوپر ہے، کسی نے اس سے زیادہ وہ اور اوپر، وہ اور اوپر۔ اب یہ کوئی بات انا للہ پڑھ لو آرام سے۔ کیا کہو گے؟ انا للہ۔ کچھ بھی ہو جائے ہمیں بتا دیا، ایک تسمہ جو ہے ٹوٹ جائے اس میں انا للہ پڑھو۔ فوراً بجلی چلی جائے کہو انا للہ، آ جائے الحمدللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں، پاکستان میں ذرا زیادہ آتی جاتی ہیں نا، وہاں خوشیاں بہت ہوتی ہیں کیونکہ ہر منٹ کے بعد دوبارہ خوشی آ جاتی ہے، یعنی بجلی چلی گئی پھر آ گئی، تو خوشی جو ہے ہر وقت آتی رہتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر بجلی چلی گئی انا للہ، ہم نے بچوں چلی گئی، آ جائے تو یار مسلمان ہو تو چھوڑ دو تو کیا کہو انا للہ، جب آ جائے الحمدللہ، ہر اچھی خوشخبری پر کہ الحمدللہ۔ کوئی آ جائے فلانے کے انتقال ہو، ہمارے ایک دوست ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، ان کی بہو کا کل انتقال ہوا ہے، بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے بتایا تھا ہمارے یہاں سلطان کے خاندان سے بھی پہلے کہ یہاں پر ہیں، انڈیا کے ہیں، گولڈ کا کام کرتے ہیں، وہاں علماء سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی بلایا تھا، بزرگ 5 یا 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا تھا، ان کی بہو کا کل انتقال۔
تو وہ میں نے کہا کیسے ہوا؟ تو وہ بتا رہے تھے، اس نے کہا اللہ اللہ کہتے ہی چلی گئی۔ جس کا آخری کلمہ اللہ ہو تو اللہ کی باتیں کرو گے تو اللہ نکلے گا نا۔ جو کام کرو گے وہی آخر میں ہوگا۔ دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، مزدور ہے، بوریوں کا کام کرتے ہیں، ارے 1 2 3 مرے گا تو کہے گا فرشتہ آئے گا 1 2 3 1 2 3۔ تو اس لیے جو لوگ ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ موت کے وقت ان کو وہی کسی کام میں لگے ہوتے ہیں، کوئی قرآن میں لگا ہے، کوئی ذکر میں لگا ہے، کوئی تلاوت میں لگا ہے، کوئی اچھی بات میں لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے دین سے محروم نہ کرے، دین کے کام کو سب سے عظیم سمجھے۔ اگر آپ کسی کو الف الف پڑھا رہے ہیں، کہو کہ اللہ، بس ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے جنت اللہ الف الف پہ دے دے، بابا پہ دے دے۔ اگر آپ حلال کما رہے ہیں بازار میں، منڈی میں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آلو لے لو، کچالو لے لو، ٹماٹر لے لو، اس ٹماٹر، کیونکہ آپ حلال کما رہے ہیں، ٹماٹر پہ بھی آپ کو اللہ نیکیاں دے گا، کیونکہ آپ چوری تو نہیں کر رہے نا، ڈاکہ نہیں ڈال رہے، غصب نہیں کر رہے، دھوکہ نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بول رہے۔ پاکستان سے مسئلے پوچھتے ہیں، سر وہ ایک ترازو ہے، اس میں پہلے سے کم ہے اتنے، مجھے پتہ ہے، اور وہ ہم دیتے ہیں، اس کی قیمت زیادہ لکھی ہوتی ہے، تو میں کیا کروں؟ یہ میرے ایک بھانجے تھے، وہ اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا جو صحیح اس کی قیمت ہے وہ بس بتا دو، جھوٹ مت بولو، جھوٹ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، کہتے بڑا سمجھدار بیٹا ہے، کیسے کیسے وہ اس نے یار 10 ریال کی چیز 20 کی بیچ دی، سمجھدار ہے، اس کا دماغ ہے۔ دھوکے باز کو آپ سمجھدار کہتے ہیں، جھوٹے کو آپ سمجھدار کہتے ہیں۔ آپ کو رونا چاہیے۔ ہم نے سمجھ ومجھ اس پہ رکھا، کوئی آدمی ٹوپی سر پہ رکھ لے نا، داڑھی رکھ لے اور مسجد کی طرف زیادہ جانا شروع کر دے لو، یعنی ہم پوچھتے ہیں جیسے یہ کوئی نیا کام ہو، یار یہ پرانا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، نیا کام تو ہے نہیں۔ اور وہ ایسے پوچھتے ہیں نا لوگ، یہ جو بار بار مسجد، تو وہ دوسرا کیا کہتے ہیں، تھوڑا دماغ خراب ہو گیا، یعنی جو بار بار مسجد جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، یعنی اس کے دماغ میں تھوڑی سی فتور آ گیا، یعنی جس کا دماغ ٹھیک ہو گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اشاروں سے۔ یہ داڑھی ہے نا، آپ کہیں کہ ماشاءاللہ داڑھی رکھیے، حضور کی سنت، ہم کیا کہتے ہیں، یار اس میں ایسے کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ ہمیں دین کے کام ہلکے لگتے ہیں، نبی کا طریقہ ہلکا لگتا ہے، اور جو نبی کے طریقے کو ہلکا کہے گا تو اللہ کو وہ کون سا بھاری لگے گا، وہ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ صبر، سب سے عظیم چیز جو ہے وہ صبر ہے، اور صبر ایوب مشہور ہے۔ کون سا مشہور ہے؟ ایوب علیہ السلام پیغمبر تھے، یعنی ایوب علیہ السلام 16-17 سال بیمار رہے۔ بیوی نے کہا کہ یار آپ پیغمبر ہیں، اللہ سے مانگے کہ ٹھیک کر دیں آپ کو۔ تو مجھے شرم آتی ہے۔ کیوں شرم آتی ہے؟ میری صحت کا زمانہ زیادہ ہے اور بیماری اور آزمائش کا زمانہ کم ہے، تو مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے اللہ سے کہ کچھ تو کرے نا۔ تو پھر کہتے ہیں رب بھی، میرے رب، سبحان اللہ، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے پہنچائی ہے، لفظ ایسے استعمال کر لیا کہ بے ادبی نہ آئے، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اب اللہ نے پہنچائی ہے، لیکن یہ نہیں کہتا مجھے تکلیف پہنچی، وانت، اور آپ یہ نہیں کہتے دور کر دو، اور ارحم الراحمین، بہت رحم کرنا، یہ ہوتا ہے۔
پھر جب یہ دعا ہوتی ہے تو اللہ کیا فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کر دی۔ یونس علیہ السلام نے جب یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے کی۔ ایوب علیہ السلام فَكَشَفْنَا، ہم نے دور کر دی اس سے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پاک، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اعظم، سب سے بلند، کیا ہوا؟ پتھروں سے مارے گئے، دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دیتے تو آج طائف نہ ہوتا، آج طائف نہ ہوتا۔ طائف کے اندر مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، دینی حلقات ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا آج کا وہ تباہ و برباد، یار اور کوئی بات نہیں آپ کے پاس۔ ہاں کہو اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں تو پھر آپ انہیں پکڑ لیں۔ اب امریکہ کو بددعا نہیں دینی چاہیے، یار کتنے ہزاروں تو وہاں مسجدیں ہیں، مدرسے بن گئے ہیں، باپردہ عورتیں ہیں وہاں، اس بے پردہ جگہ میں باپردہ عورتیں ہیں، ذکر کرنے والی عورتیں اور مرد ہیں، خیرات کرنے والے مرد و عورتیں ہیں۔ کیسے تباہ کرتے ہو آپ؟ وہاں تو گرین کارڈ آپ چاہتے ہیں اور پھر جو ہے تباہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہ اللہ ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے، دیتے ہیں۔ دعائیں ہوں گی تو کتنی دنیا مسلمان ہو رہی ہے۔ جرمنی میں 60 لاکھ سے زیادہ مسلمان، فرانس میں کتنے ہوں گے؟ تو بہرحال انسان کو چاہیے، کیا چاہیے انسان کو؟ صبر کرنا چاہیے۔ صبر آدمی سیکھے، کس سے سیکھے؟ انبیاء سے سیکھے، افضل الانبیاء سے، خاتم الرسل سے سیکھے۔ دنیا میں کتنی تکلیف، امام ابو حنیفہ رحمت، امام ابو حنیفہ کو جانتے ہو؟ دیکھیں یہ ایسے سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں منتقل ہو گیا؟ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیسے آپ فیصلے کریں؟ کہ قرآن سے کروں گے، اگر اس میں آپ نہ پائیں حدیث سے کریں گے، اگر اس میں نہ ہو کہ میں اجتہاد کروں گا قرآن و حدیث کو دیکھ کر کے۔ 130 مفتی تھے صحابہ کرام کے، لوگ کہتے ہیں کہاں تھے؟ ٹھیک ہے نام نہیں تھے، لیکن مفتی اس کو کہتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں، جسے سوال کرو تو جواب دیتے، وہ مفتی ہے۔ اب لوگوں صحابہ میں کون مفتی تھے؟ اس زمانے میں یہ الفاظ نہیں تھے مفتی کے، اور عالم تو تھے نا بتانے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانا تفسیر میں آ گئے، فلانا علم میں آ گئے ہے، علم کا سمندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ دیکھیں نا وہ کہتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ امام نہیں تھے، یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو صحابہ کا کون امام تھا؟ یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے امام تھے۔ تابعین کا کون امام تھا؟ تابعین کے صحابہ امام تھے۔ لیکن امام کا تو کوئی امام نہیں ہوتا نا۔ اب میں مسجد میں امامتی کر رہا ہوں، کوئی کیا قاری صاحب کا کون امام ہے؟ جب وہ مقتدی ہوں گے تو امام اس کا ہوگا نا، جو خود ہی امام ہے تو اس کا کون امام ہے؟ تو صحابہ کرام 130 تو فتویٰ بتانے والے تھے، ہر ایک آدمی عالم تو نہیں تھا نا۔ اب جو فتویٰ بتانے والے، علم دینے والے ہیں تو وہ کون ہے؟ مفتی۔ خواہ آپ مفتی کا لفظ استعمال کریں نہ کریں، آپ کسی کو استاذ کہہ دیں، کسی کو معلم کہہ دیں، کسی کو ٹیچر کہہ دیں، ایک ہی بات ہوگی، بتانے والے۔ تو بعض نام اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن قرآن و حدیث جہاں پر ہوگی وہاں ضرورت ہوگی اس کو سمجھنے میں۔ اب صحابہ کرام میں خود اختلاف ہے، نبی سے ایک نبی سے بات سنیے، درمیان میں اختیار ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اب کیا، ایک کام اس کے بعد دوسری طرح کیا، ایک کام اس کے بعد تیسری۔ اب یہ جو مختلف طریقے آئے ہیں تو اس میں بعض جو ہیں وہ ضروری ہیں، بدل گئے ہیں، اور بعض نہیں، اس میں وسعت آ گئی کہ ایسے بھی کر سکتے ہو، ایسے یہ مستحب ہو گئے۔ ہر ایک لگا ہوا ہے، ان کا کون امام، ان کا نہیں۔ یہ تو قیامت تک دیکھیں نا، میں ایک راستے میں ادھر آ گیا، اس گلی میں نیا آ گیا، میں کسی کو بھائی مجھے راستہ بتا دے، ادھر قریب ہوگا، مجھے علم نہیں،
تو جو آدمی کسی سے سیکھتے تو ایک بتانے والا ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، بازاروں میں ہوتا ہے، دکانوں میں ہوتا ہے، دین میں ہوتا ہے، قرات میں ہوتا ہے، صرف میں ہوتا ہے، نحو میں ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت کہاں سے آ گئی؟ یار تبلیغ تو شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو نہیں بھیجا تھا مدینہ منورہ تبلیغ کے لیے؟ تو تبلیغ تو ثابت ہے۔ کیا قرآن میں نہیں آتا آپ بہترین امت اچھی بات کرتے ہو برائی سے روکتے ہو؟ قرآن میں نہیں ہے، تبلیغ تو ہے۔ اب کہتے ہیں یہ تبلیغی جو کہتے ہیں کہ بھائی 40 دن اور 4 مہینے اور 1 سال، یہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں نا، جو انتظامی امور ہوتے ہیں اس میں کہاں سے آ گیا وہ قرآن میں نہ تلاش کریں، قرآن میں یہ تلاش کریں کہاں کیا ہے، تبلیغ کریں۔ اب کیسے کریں؟ وہ حالات کے مطابق کریں۔ آپ لوگ جو آئے ہیں یہ قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن آپ قرآن کا کام کر رہے ہیں، آپ حدیث کا کام کر رہے ہیں۔ اب ہر سکول کے اندر، ہر کالج کے اندر، ہر یونیورسٹی کے اندر، ہر جامعہ کے اندر ٹائم ہے، یار یہ امتحان کا ٹائم ہے 3 مہینے بعد، تو کہا کسی صحابی نے کہا کہ 3 مہینے، بخاری میں آئے 3 مہینے بعد، یا مسلم میں آئے 3 مہینے بعد، یا نبی نے فرمایا 3 مہینے بعد۔ یہ جو ہے نا 8 پیریڈ ہوں گے کسی ادارے میں، تو یہ کسے نبی نے ہم کرتے ہیں، اس پہ تو اعتراض نہیں کرتے۔ جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو یہ کہاں سے آ گیا وہ کہاں سے؟ انتظامی امور ہے، کورس ہے دین سیکھنے کے لیے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ابھی کر لو، اتنا بعد میں کتنا آگے، یہ 1 سال کا ہو گیا، اس کو پھر آپ 8 پہ تقسیم کر۔ مجھے ہاں نہ کیا کرو، سر ہلا دیا کرو تاکہ مجھے پتہ، کیونکہ زبان تو خیر چھوٹی ہے لیکن سر کا ہلانا آسان ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ اس کو آپ بے دینی نہیں کہیں گے۔ ادھر جو ہے صحابہ کرام نے ختم کیا، انہوں نے بھی اونٹ ذبح کیے۔ اگر آپ نے اونٹ ذبح نہیں کیا، آپ نے کوئی تھوڑا ویسے میٹھا لا کے دے دیا، تو اسے نہیں کہیں گے یار انہوں نے یہ کیا تھا، آپ نے یار یہ اس کے خلاف تھوڑی خوشی کرنی ہے بس۔ اب خوشی میں آپ نے لڈو دے دیے یا چھمچم دے دیے یا گلاب جامن دے دیے یا ویسے کوئی چائے پلا دی، اس زمانے میں تو چائے تھی ہی نہیں۔ یہ کون سے حدیث میں ہے؟ ہر چیز یہ مت کہو کہ بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، فلانے میں دکھاؤ، اس میں دکھاؤ، نہ نہ۔ دین جو اصل ہے اس کا کہا کرے، اور وہ بھی صرف بخاری و مسلم میں تو نہیں ہے، حدیث کی تو بہت کتابیں ہیں۔ اور اس پہ آ جائیں، ضعیف ہو اس پہ آ جائیں تو 100 سے زیادہ احادیث پر تو جرح ہوئی ہے بخاری پر۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم جو ہیں ان کے، اس لیے اپنے آپ کو پریشان مت کرو، بس جب حدیث آ جائے، نبی کی حدیث ہے، آپ دیکھیں کہ حدیث ہے، اگر ضروری عمل نہیں ہے تو کم از کم مستحب تو ہوگا نا۔ اس لیے دین میں شکوک و شبہات، تو یہ تبلیغی جماعت یہ کہاں سے آ گئی؟ کہیں سے تو آئی نہیں، یہاں سے آ گئی۔ اتنی دنیا نے حرام چھوڑا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ نمازیں شروع کی ہیں، تہجد شروع کی ہے۔ میں نے بتایا تھا ہمارے بہت قریبی رشتہ دار ایسے سینما میں حصہ تھا، سینما میں گھر میں ٹکٹیں پڑی ہوتی تھی، لیکن جب تبلیغ میں گئے سب ختم، امامہ باندھا ہوا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تہجد گزار بن گئے، رونے والے بن گئے۔ کتنی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی، بڑے بڑے ڈاکو نیک بن گئے، تہجد گزار بن گئے۔ اس لیے آپ تو صبر بڑی چیز ہے۔ صبر کیا چیز ہے؟ بہت بڑی چیز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے صبر کو دیکھتے ہیں۔ علمیت تو ہمیں پتہ ہے کہ بہت بڑے عالم ہیں، رات کو جاگتے ہیں اور دن کو بھی کچھ کتابیں یہ لکھتے ہیں، اور تھوڑی دیر وہ آرام کرتے ہیں۔ انہوں نے آرام کا ٹائم معلوم کیا، یہ 3-4 گھنٹے آرام کرتے، چلو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے۔ ہم تو ایسے نہیں ہیں، اللہ معاف کرے۔ دروازہ کھٹ کھٹ نکل آئے بھائی، اوپر سے نیچے آ گئے، جی میں نے دروازہ کھٹ رکھا، ایک مسئلہ پوچھنا تھا لیکن افسوس ہے بھول گیا۔ اب آدمی کو کتنا غصہ آتا ہے جو آپ سونے لگ جائے، پوری رات جاگے ہوئے ہوں، دین کا کام کر رہے ہوں، ذکر اللہ میں لگے ہوئے ہوں،
آرام کے ٹائم میں اگر کوئی آپ سے کہہ دے وہ مسئلہ پوچھنا تھا لیکن بھول گیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں، آپ جائیے، جب آپ کو یاد آ جائے تو آ جائے، ختم، چلے گئے۔ جیسے ہی سونے لگ گئے، یہ بڑی بات ہے، جیسے ہی سونے لگ گئے تو کیا کہا؟ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ دوبارہ اچھلنے تھے، جی اب یاد آ گیا، جی یاد آ گیا، لیکن آپ جیسے ہی یہاں پہنچے تو پھر بھول گئے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی بات، کوئی بات، آپ جائیں۔ جب پھر چلے گئے تیسری بار تو نیچے آ گئے تو کہا کہ یاد آ گیا ہے، میں تو کہتے کیا مسئلہ پوچھ رہے تھے؟ کہتے میں یہ پوچھ رہا تھا، دیکھیں کتنا گندا اور کیسے سخت سوال کیا کہ اس کو غصہ آئے، کہ یہ جو پاخانہ ہوتا ہے تو یہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ تو عالم تھے، سنجیدہ انسان تھے، ایسے تھوڑی۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ تازہ ہوتا ہے تو یہ میٹھا ہوتا ہے، اور جب سوکھ جاتا ہے تو یہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس نے کہا آپ نے کھایا ہے؟ کتنا سخت سوال ہے، آپ نے کھایا ہے کبھی؟ پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ فرمایا کہ کسی چیز کے معلوم کرنے کے لیے ظاہر سے پتہ چل جاتا ہے، کھانا ضروری نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ جب تازہ ہوتے تو مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور مکھیاں اس جگہ بیٹھتی ہیں جو میٹھی چیز ہوتی ہے، اس لیے میں نے کہا۔ اور جب سوکھ جاتے پھر مکھیاں نہیں بیٹھتی تو معلوم ہو گیا کہ اس وقت یہ کڑوا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ہوتے ہیں لوگ۔ ہم جیسے تو ہم کہتے شکل ماروں گا کہاں کے آ گیا تو، یہ ہوتا ہے۔ صبر سیکھنا چاہیے کیسے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کو پتہ چلا کہ اس کی والدہ کے انتقال، اس کی والدہ ہے اور والد کے انتقال ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، والدہ کے بارے میں جب آپ پوچھیں گے آدمی کو غصہ آتا ہے۔ ویسے آپ کو کوئی لڑکی سے شادی کرنی ہے یا کرنی ہے، یہ کرنی وہ اس سے کرنی ہے، کوئی بات نہیں، آدمی کرے۔ تو اسے پتہ تھا کہ اس کے والد کے انتقال ہو گیا، تو اس نے کہا کہ آپ کی والدہ بیوہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے، کہ میرا دل چاہتا ہے میں اس سے شادی کروں۔ اندازہ، غصہ تو آتا ہے لیکن صبر کو دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، یعنی اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ تو ہیں اس میں، کہ مسلمان بھی ہے، عقل مند بھی ہے، بالغہ بھی ہے، یہ سارا ہے، تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ کہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں۔ لیکن بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی گر گیا اور ہلاک ہو گیا، تو کسی نے کہا اس کو کیا ہو گیا؟ تو کہا ہے کہ اس کو ابو حنیفہ کے صبر نے ختم کر دیا، کیونکہ جب آپ جواب نہیں دیتے تو پھر اللہ جواب دیتے، جب آپ جواب نہیں دیتے تو اللہ جواب دیتے ہیں۔ جب ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں نہیں دی، تو اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کس نے جواب دیا؟ اللہ نے۔ تو صبر تو انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ اگر دشمن کو مارنا چاہتے ہیں تو آپ جواب نہ دیں، آپ صبر کریں۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم، شیخ الحدیث اور بہت بڑے لیڈر مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب کے استاد تھے، بہت عظیم انسان تھے۔ اس کو ایک آدمی نے کہا آپ تو کافر ہیں، تو اس نے کہا کہ اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ لیتا ہے، اگر کوئی کافر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، تو آپ کو اگر میرے بارے میں یہ شک ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں تو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔
کون کیسے؟ ہمیں کوئی کہے آپ کافر ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ تو کافر ہے، تیرا باپ کافر ہے، تیرا دادا کافر ہے، تیرا نانا کافر ہے، تیرا خاندان کافر ہے. یہ اور انہوں نے کیا کہا کہ کفر کے لیے جو ہے انسان اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. بہرحال فصبر جمیل، صبر کس نے صبر کیا تھا بتائیں؟ یوسف علیہ السلام نے. تو پھر اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا بتائیں نا؟ جیل سے کہاں پہنچایا؟ بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا. پھر آزمائش آ گئی، پھر جیل چلے گئے، پھر کہاں پہنچایا؟ حکومت میں پہنچا دیا، وزیر خزانہ بنا دیا. تو میرے عزیزوں، آزمائشیں آتی ہیں، نیکوں پر بھی آتی ہیں، ہر ایک پر آتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ صفت صبر جو ہے یہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.